بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں کام آئے۔ آج میں اس موضوع پر آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک غریب دوست کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ میرے پاس اپنی غربت کی شکایت لے کر آیا اور کہنے لگا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور میری آمدنی کا ذریعہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب مجھے فاقے میں ہمت باقی نہیں رہی کہ میں فاقے میں زندگی گزاروں، اور کئی مرتبہ یہ خیال کرتا ہوں کہ کسی دوسرے ملک چلا جاؤں، اور پھر یہ خیال آتا ہے کہ جیسا بھی ممکن ہو یہیں رہوں۔ اس طرح میرے حالات لوگوں پر عیاں نہیں ہوں گے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بھوکے سوتے ہیں اور کسی کو ان کی خبر نہیں ہوتی، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مرتے ہیں، ان پر رونے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اکثر میں سوچتا ہوں کہ یہاں سے چلا گیا تو میرے بعد یہ لوگ مجھ پر طعنہ زنی کریں گے اور میرا مذاق اڑائیں گے کہ اپنی اولاد کے متعلق یہ کتنا بے مروت نکلا، یہ کیسا بے غیرت ہے، اور یہ ہرگز نیک نہیں ہو سکتا کہ اپنی سہولت اور آرام کے لیے اپنی بیوی بچوں کو تنگ دستی میں مبتلا کر گیا۔ اے شیخ، آپ جانتے ہیں کہ میں علم کا حساب کا ماہر ہوں۔ اگر آپ سفارش کریں تو مجھے کوئی مناسب نوکری مل جائے، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بادشاہ کی نوکری کے دو رخ ہوتے ہیں، اول رزق کی امید، دوم جان کا خطرہ، اور عقل مندوں کی رائے کے مطابق رزق کی امید پر جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ غریب کے گھر زمین اور باغ پر کوئی ٹیکس وصول کرنے نہیں آتا، پس تکلیف پر راضی رہو یا پھر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ اے شیخ، آپ نے میرے دکھ کا اندازہ نہیں کیا اور یہ میرے سوال کا جواب ہی نہیں ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ جو خیانت کرتا ہے اس کا ہاتھ کانپتا ہے؟ سچے اور کھرے انسان سے اللہ جل جلالہ راضی ہوتا ہے، اور میں نے کبھی کسی سیدھے راستے پر چلنے والے کو بھٹکتا ہوا نہیں دیکھا۔ عقل مند کہتے ہیں کہ چار طرح کے لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ اول ڈاکو بادشاہ کے، دوم چور چوکیدار کے، سوم بدکار چغل خور کے، اور رنڈی کو توال کی۔ پس جس کا اعمال نامہ صحیح ہے اسے حساب کتاب سے کوئی ڈر نہیں۔ اگر تم اپنے حساب کے دن یعنی روز محشر اپنے دشمنوں کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو اپنے کام کو زیادہ پھیلا، اور پھر تجھے کچھ خوف نہ ہوگا، کیونکہ ناپاک کپڑے کو ہی دھوبی پٹڑے پر کوٹتا ہے۔ میں نے اسے ایک لومڑی کا قصہ سنایا، اس کے حال کے مطابق بیان کیا کہ ایک لومڑی کو بھاگتے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا مصیبت آن پڑی کہ اتنا دوڑ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ شیر کو بگار میں پکڑ رہے ہیں، یعنی کہ شیر کو پنجرے میں پکڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اے بے وقوف، تیری شیر سے کیا نسبت؟ اس نے کہا کہ تم چپ رہو، اگر حاسدوں نے دشمنی میں یہ کہہ دیا کہ یہ شیر کا بچہ ہے تو پھر میرا کیا بنے گا اور مجھے کون چھڑائے گا؟ جب تک عراق سے تریاک لایا جائے گا، سانپ کا ڈسا ہوا مارا جائے گا۔ اے دوست، بے شک تو دیانت داری کے ساتھ کام کرے گا، مگر ان حاسدوں کا کیا جو حسد میں مبتلا ہوں گے اور بادشاہ کے سامنے تیری جھوٹی شکایت کریں گے اور پھر جھوٹ بول کر تجھے غلط ثابت کریں گے۔ تیرے حق میں بولنے والا کوئی نہ ہوگا، لہٰذا تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر
اور بادشاہ کی ملازمت کا خیال دل سے نکال دے۔ دریا میں اگرچہ بے شمار فائدے ہیں مگر سلامتی کی فکر ہے، تو کنارے پر رہنا سیکھ۔ میرے دوست نے جب میری باتیں سنی تو مجھ سے ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کوئی عقل مندی کی باتیں نہیں جو تم نے کہیں۔ میں نے کہا کہ عقل مندوں کی باتیں درست نکلیں، اور دوست وہ ہے جو قید خانے میں کام آئے، جبکہ کھانے پر تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ جو عیش کے دنوں میں دوستی کی ڈینگیں مارتا ہے اس کو کبھی دوست نہ جانو، اور تمہارا صحیح دوست وہی ہے جو تمہیں پریشان دیکھے تو تمہاری مدد کرے۔ میں نے کہا کہ میری ان باتوں کو سن کر میرا وہ دوست غصے سے بگڑتا جا رہا ہے اور میری باتوں کو خود غرضی جان رہا ہے۔ چنانچہ میں اس کو لے کر ایک کچہری میں چلا گیا اور وہاں اپنے ایک واقف کار کے ذریعے اسے ایک معمولی نوکری پر لگوا دیا۔ میرا وہ دوست کچھ ہی عرصے میں اپنی محنت اور قابلیت کی بدولت ترقی کرتا ہوا ایک بڑا افسر بن گیا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بادشاہ کے خاص مقرب بندوں میں شامل ہونے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو ناکامی کے متعلق نہ سوچ، اس لیے کہ زندگی کے چشمے کا پانی اندھیرے میں ہے اور مصیبت میں مبتلا شخص کبھی چیخے نہ چلائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم پوشیدہ ہے، اور حالات کی سنگینی کی وجہ سے خود میں بگاڑ پیدا نہ کرو، کیونکہ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا اور لذیذ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ پھر کچھ عرصہ بعد میں کچھ دوستوں کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے چلا گیا۔ جب میں حج کی سعادت کے بعد واپس لوٹا تو میرا وہی دوست پھر پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو حیرانگی کا اظہار کیا۔ میں بہت پریشان ہوا اور بہت ہی حیران ہوا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آپ کا کہا سچا ثابت ہوا اور میرے حاسدوں نے مجھ پر خیانت کا الزام لگایا۔ بادشاہ نے صحیح معنوں میں تفتیش نہیں کروائی اور میرے تمام رفقا اور دیرینہ ساتھی سب سچ بولنے سے ڈرتے تھے، لہذا خاموش رہے اور تمام پرانے تعلقات کو نظر انداز کر دیا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ بڑے آدمی کی تعریف کے لیے لوگ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اور اگر زمانہ اس بڑے آدمی کو گرا دے تو یہی لوگ اسے پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں۔ الغرض مجھے مختلف سزاؤں میں مبتلا کیا گیا، اور پھر جب اس ہفتہ حجاج کی آمد کی اطلاع ملی تو مجھے قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی۔ میں اپنی حالت پر واپس لوٹ آیا ہوں اب۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تو نے میرا مشورہ نہ مانا، اور کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بادشاہوں کی نوکری دریا میں رہنے کے مترادف ہے جس میں بڑا خطرہ ہے، اور اگر تو اس میں کامیاب رہا تو مفید خزانہ تیرے ہاتھ لگے گا، اور اگر ناکام رہا تو ڈوب جائے گا۔ اگر برے کان میں نصیحت کی بات نہیں پہنچی تو کیا تو جانتا نہیں کہ تیرے برے پاؤں میں بیڑیاں پڑ سکتی ہیں؟ اگر تجھ میں دوسری مرتبہ ڈنک کھانے کی سکت نہیں تو بچھو کے بل میں انگلیاں کیوں ڈالتا ہے؟ میرے دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصیحت اگر نفع دے تو ضرور کرو۔ اگر تم کسی دانا شخص سے نصیحت مانگو تو پھر اس کی نصیحت پر عمل بھی کرو۔ دوست وہی ہے جو مشکل وقت میں کام آئے، نہ کہ اس وقت تمہارا دم بھرتا رہے جب تم آسودہ حال ہو۔ میرے دوستو، دعا ہے کہ اللہ